بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حسن رضا صاحب کا سیشن مجھے اٹینڈ کر کے ویسے ہی بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن میرا سیشن سن کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ علی عظمت کے سیشن کے بعد استاد فتح علی خان جو ہیں وہ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ سیشن ڈلیور کرنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے جتنا حسن رضا صاحب کے پاس ہے۔ حسن رضا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے یہ آڈینس سیٹ کر رہا ہوں، لیکن حسن صاحب آپ نے میرے لیے آڈینس مشکل کر دی ہے کیونکہ جتنا اچھا سیشن آپ کر رہے تھے اور انجوائے لوگ کر رہے تھے، مجھے خود بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دیکھیں، بہت سارے لیکچرز میں بھی گیا ہوں گا، آپ بھی گئے ہیں۔ اگر لیکچرز میں آپ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ اور انرجی کو انکلوڈ کر لیں تو سیشن انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، تو اس سیشن میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے، تو انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو مزہ آئے۔ میرا ٹاپک کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورک پلیس پہ جو سٹریس ہے وہ کیسے آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ آپ ویسے میں اس حساب سے آپ کے ساتھ بات کروں گا، کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جن کو سٹریس ہے؟ اچھا، میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو سٹریس ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ نے حسن رضا صاحب کا سیشن اٹینڈ کیا ہے، تو آپ کا سٹریس سارا ریلیف ہو گیا ہے تو اس طرح کی انجوائمنٹس لائف میں لیتے رہا کریں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں جن لوگوں کی لائف میں ہیپینس اور انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے ان کی لائف میں سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ 3-4 طرح کے سٹریس ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ایک تو آپ کو فیملی کا ہوتا ہے، ایک پروفیشنل ہوتا ہے آپ کو سٹریس، اور ایک فرینڈس کا ہوتا ہے جن کی طرف سے آپ کو باتیں ملتی ہیں سننے کو۔ ابھی ریسنٹلی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، 300 جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ایک کشتی میں ڈوبے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، مجھے جب وہ سیشن میں نے ان کا جو نیوز پڑھ رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا، اور 2 باتیں میں نے اخذ کی۔ پہلی بات کہ ان کی لائف میں اتنا زیادہ سٹریس تھا کہ وہ جان پہ کھیل کے بھی یورپ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان کو شہزاد مرزا صاحب جیسا کوئی مینٹور نہیں ملا پاکستان میں۔ اگر مل گیا ہوتا، دیکھیے وہ وہاں پہ پیسے کمانے جا رہے تھے، اور اگر پاکستان میں ان جیسا ان کو کوئی مینٹور مل گیا ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی پیسہ کما سکتے۔ ابھی میں شاہ رخ خان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مت سنیں ایسے لوگوں کو جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پیسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے خوشی نہیں ملتی، آپ آخرت کی فکر کریں، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے۔ مت سنیں۔ اگر آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کو سنتے ہیں ان کو آج ہی انفالو کر لیں۔ اچھا، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان کی اپنی زندگی میں بہت پیسے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کے بغیر آپ خوشی حاصل کریں۔ پیسے کے بغیر آپ سیٹسفیکشن، لائف کی لگژریز، لائف کے کمفرٹس حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے زندگی میں بل آپ کا آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اسکول کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، گھر کے رینٹ کے پیسے نہیں ہیں، بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے۔ تو پہلا سٹیپ آپ کی زندگی کا، اگر آپ نے زندگی میں فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کی تو ہیپینس حاصل کرنا مشکل کام ہو جائے گا۔ لیکن تمام ہیپینس جو ہیں وہ پیسے سے نہیں ملتی، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ بہت ساری زندگی میں ایسی بھی چیزیں موجود ہیں جو آپ بغیر پیسے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان کا آغاز آپ دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے۔ جہاں تک میں نے انسان کو اسٹڈی کیا ہے، انسان کا جو سب سے بہترین پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا، وہ اس کی ماں کی پیٹ ہوتی ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ 100% اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے وہ سوتا ہے، اس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی خوراک لیتا ہے، وہ جتنی موومنٹ کی اس کو ضرورت اندر ہوتی ہے وہ اندر اس کی
موومنٹ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے. موسم کے جو اثرات ہیں گرمی کے اور سردی کے وہ اس کے اوپر نہیں ہو رہے ہوتے. اسی لیے آپ غور کریں جیسے ہی بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا میں ایک انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آتا ہے. پھر اس نے اپنے آپ کو کمفرٹ کرنا ہوتا ہے ماں کے دودھ سے، اگر سردیاں ہیں تو کمبل سے، اگر گرمیاں ہیں تو اے سی سے. وہ محتاج ہو گیا ایکسٹرنل چیزوں کا. یہ اب آغاز جو ہے اس کا زندگی کا وہ ہی سٹریس سے ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس سٹریس کو کم کرتے رہیں گے پلاننگ کے ذریعے تو آپ کی زندگی باغ بن جائے گی. آپ دیکھیں زندگی میں آپ نے کوئی ایسا باغ نہیں دیکھا ہوگا جو کہ خود بخود بن گیا ہو. آپ کو باغ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جنگل ہوتا ہے جو کہ خود بخود بن جائے. اور پاکستان میں اس وقت، انڈیا تو دنیا میں 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے، پاکستان میں اس وقت فری لانسرز جو ہیں وہ 4-5ویں نمبر پہ موجود ہیں دنیا میں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اگر پاکستان کے تمام لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس وقت وہ اپنا روزگار بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کما سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں اگر آپ کی لائف میں کوئی استاد نہیں ہے تو آپ کی زندگی مشکل گزرے گی. اگر آپ کی زندگی میں کوئی استاد ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کے مختلف مشکلات کے وقت آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور آپ نے مشکل سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہمیں چیزیں، یہ ہمیں باتیں جو ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی. دوسرا جو سٹریس کا میں نے جو ریزن دیکھا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں معاف نہیں کرتے لوگوں کو. اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بھی کام برا کیا ہو ہم اس کام کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. جس طرح میں بس ایک ایکسرسائز آپ کو کرواؤں گا اور میں چاہوں گا کہ 2-3 آپ سوالات کر لیں. پھر شہزاد مرزا صاحب کا جو سیشن ہے جو مینلی آپ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، میں چاہوں گا ان کے ساتھ آپ زیادہ گفتگو کریں. آپ یہ پین اٹھا سکتے ہیں؟ سب کے پاس پین ہے؟ ذرا پین کو اٹھائیے گا. سب لوگ پین کو اس طرح ہولڈ کر لیں. جی اس طرح بالکل اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ ہولڈ کر کے رکھیں پین کو. اس پین کا ویٹ جو ہے وہ لیس دین آئی گیس 50 گرام ہوگا، ناٹ مور دین 50 گرام. لیکن 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ کا بازو درد کرنا شروع کر دے گا. اتنا ہلکا سا ویٹ اٹھانے کے لائق آپ لوگ نہیں ہیں. اور زندگی میں اگر آپ کے ساتھ جنہوں نے برا کیا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے برا کیا ہے، بعض اوقات لوگوں نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، تو اگر آپ ان کی جو سوچیں ہیں اپنے دماغ اور دل میں رکھیں گے اور ان کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کے دل و دماغ پہ اسی طرح بوجھ رہے گا جس طرح آپ کے بازو پہ آ گیا ہے. اور یہ بوجھ آپ کو تنگ کرتا رہے گا. ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی زندگی کو جہاں بھی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشی خرم گزار رہے ہیں. تو اس وقت آج آپ کے ساتھ زندگی میں جن جن لوگوں نے کچھ بھی برا کیا ہے ان کو معاف کر دیں. اس معاف کرنے سے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے انگارے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور ان انگاروں کا نقصان آپ کو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا. میں یہ دیکھتا ہوں زندگی میں کئی سال تک لوگ دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے اور اپنا نقصان کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، ایموشنل ڈس بیلنس ہو جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتے. معافی اس وقت مانگتے ہیں جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہوں. آج کل آپ کو بہت سارے میسج آ رہے ہوں گے
کہ جی مجھے معاف کر دیں اگر میرے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے. لیکن آپ غور کریں, جس کے ساتھ کسی کی جو رنجش ہے اس سے معافی نہیں مانگ رہے. تمام اپنی گیسٹ, اپنی جو لسٹ ہے موبائل کی لسٹ, ان تمام لسٹ میں فارورڈ میسج کر کے معافی مانگ رہے ہیں, لیکن اس شخص سے معافی نہیں مانگ رہے جن کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا ہے یا کیا ہے. حضرت بدھا سے کسی نے پوچھا کہ میری زندگی کی پریشانیاں کب کم ہوں گی؟ حضرت بدھا نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. حضرت بدھا فرماتے ہیں جب آپ کی خواہشات کم ہوں گی. آپ نے اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے زندگی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ امپروو کرتے رہنا ہوتا ہے. واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جو پریشانی ہے اور جو غم ہے یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ تو واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں, کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں. اگر آپ نے زندگی میں, بس میں آخری بات کروں گا, پھر آپ لوگوں نے جو سوال کرنے ہیں وہ ادھر اگر سامنے آ جائیں تو میں 2-3 سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ مائک آپ ذرا سامنے پہنچا دیجیے گا. تو زندگی میں اگر آپ کے خیالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ پریشان رہیں گے. پھر میں نے ان لوگوں کی ریسرچ کی جو ڈنکی پہ جاتے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ شادی تھا, کہ ان کی اس شادی کی وجہ سے فیملی پریشرز پہ انہوں نے اپنا مقام بنانا تھا. یا بہن کی شادی کرنی تھی, یا بھائی کی شادی کرنی تھی, یا اپنی شادی کرنی تھی, یا اگر اپنی شادی ہوئی ہے تو اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کو باہر کے ملک جانا پڑا. آپ صرف ایک کام کریں زندگی میں, اور آج فیصلہ کر کے اٹھیں, جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی اس وقت تک آپ نے شادی نہیں کرنی جب تک آپ کا زندگی میں کوئی مقام نہیں بن جاتا. یہ ایک بالکل رانگ پرسیپشن ہے کہ لڑکے کی شادی کر دیں, اگر خراب ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ مزید خراب ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی فیملی کو بھی خراب کرتا ہے, اپنے بچوں کو بھی خراب کرتا ہے, اور جو بیٹی کسی کی لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ خراب کرتا ہے. پہلے اپنا مقام بنائیں, اس کے بعد. اور دوسرا مسئلہ آپ دیکھیں اب کیا ہے, پاکستان کے جس بھی ادارے میں چلے جائیں آپ, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو, چاہے آپ بل جمع کروانے چلے جائیں, چاہے آپ چلان کی فیس جمع کروانے چلے جائیں, آپ کو لمبی لمبی لائنز نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہ کہ آبادی بہت زیادہ ہے. جتنی زیادہ آبادی ہوگی آپ کے پاس ریسورسز کم ہے, آپ کا سٹریس بڑھتا رہے گا. اگر آپ کا 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں, تو آپ کی زندگی کمپیریٹیولی بہتر گزرے گی ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جن کے بہت بہت بچے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ میں سے کوئی 2-3 سوال لوگ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. جی ادھر دے دیں مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ انزائٹی اور ڈپریشن کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن اور انزائٹی آپ کو زندگی میں ہوگی اور یہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی ہوگی تبھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی گرمی میں یہ جو 500-600 لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, ان کے پاس آپشن تھی یہ گھر بیٹھتے اے سی میں اور اپنی زندگی کو کمفرٹیبل رکھتے اور آرام سے رکھتے. لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے زندگی میں امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کمفرٹ زون چھوڑا. تو جب آپ اپنی زندگی میں کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہیں تو آپ ترقی کرتے رہتے ہیں. اور اپنی زندگی میں انٹرٹینمنٹس اور انجوائمنٹس جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, جیسے میں نے 4-5 انٹرٹینمنٹس اپنی مائنڈ میں رکھی ہوئی ہیں. جیسے میں موویز دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے, ٹریولنگ کرنا اچھا لگتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, کھانے کھانے یا مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنی, اس طرح کے سیشنز کو اٹینڈ کرنا اور ڈیلیور کرنا, میڈیا پہ جانا. یہ میں نے 5-6 اپنی ایکٹیویٹیز جو اچھی لگتی ہیں مجھے, میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں اور میں اس پہ زیادہ وقت گزارتا ہوں. آپ بھی زندگی میں 4-5 ایکٹیویٹیز اپنی نوٹ ڈاؤن کریں جو آپ کو خوشی پہنچائیں. اور ایسی خوشی, بہت ساری دنیا میں ایسی بھی خوشیاں ہیں جو بغیر پیسے سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں. جی وہ پیچھے ہاتھ کسی نے کھڑا کیا. السلام علیکم سر. آپ نے ابھی کہا نا کہ کچھ خوشیاں ہمیں بغیر پیسوں کے بھی مل سکتی, 2-4 ہی بتا دیں بس. اچھا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں شہزاد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں اور ان سے علم بھی حاصل کرتا ہوں, ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا ہوں,
اور یہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں یہ ہمیں برگرز اور کھانے کھلاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ایک دوسرا میں موویز دیکھتا ہوں. تیسرا جو مختلف جو یوٹیوب پہ جو لیکچرز ہیں مختلف اسکالرس کے میں وہ سنتا ہوں. حسن رضا صاحب سے جیسے میں جب اداس ہوتا ہوں تو میں حسن رضا صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. تو آپ کے پاس زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جب آپ اداسی ہو آپ کو جب آپ میں اسٹریس ہو تو آپ ان کے ساتھ جا کے گپ شپ لگا سکیں. یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن آپ خود بھی بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. جی آخری سوال کرتا ہوں. جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ موویز دیکھتے ہیں. میری بھی جو عمر ہے وہ کافی ہو چکی ہوئی ہے, کم و بیش 25 سال ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کو دیکھتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے. اور انٹرنیٹ ہم لوگ پاکستانی جو ہیں وہ کم و بیش 99% ایز اے انٹرٹینمنٹ یوز کرتے ہیں. اور جب کوئی بھی لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں پہلے 10 منٹ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد اچھا کوئی اسٹریس آ گیا ہوا ہے, اب اس کو میں کئی اور کچھ کر لوں, یا تو وہ کوئی نہ کوئی, اب تو شارٹ ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں, ہم وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 1 سے 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے ہم کس طرح فوکس کریں؟ اچھا یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. ہم آج کل نا ہمیں نشہ لگ گیا ہے شارٹ ویڈیوز کا, ایسے کلک کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ بھی دیکھ لیں, میں بھی دیکھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ ایسی زندگی میں لوگوں کو تلاش کریں جو انٹرٹینمنٹ سے نالج پرووائڈ کرتے ہیں جس سے آپ کو بوریت نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کو سنتے رہیں اور جس پہ آپ کا دل ٹھکے آپ ان کو زیادہ اٹینڈ کرنا شروع کر لیں. اور خدا کا نام ہے اگر آپ نے زندگی میں پاکستان میں سٹریس کو کم کرنا ہے تو پہلی شرط آپ پہ یہ لگائیں کہ نیوز چینل دیکھنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب بھی آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان 24 گھنٹے کے اندر بینکرپٹ ہونے والا ہے, 24 گھنٹے کے اندر تباہی آنے والی ہے, 24 گھنٹے کے اندر آپ کو افراتفری آ جائے گی, خانہ جنگی لگنے والی ہے. بس یہ لگتا رہے گا آپ کو. اس کو دیکھنا چھوڑ دیں. ڈسکور پاکستان دیکھیں, آپ کو خواہش پیدا ہوگی آپ کے اندر سفر کی. الف ٹی وی دیکھیں, آپ میں علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوگی. اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے تو اپنا ان پٹ بہتر کریں. اپنے مائنڈ میں جتنا ہو سکتا ہے پازیٹیو لوگ, پازیٹیو ان پٹ, پازیٹیو کانٹینٹ, لیکچر, موویز, ٹورزم پلیسز, یہ اپنے دماغ کے اندر ان پٹ کریں. کیونکہ جو آپ ان پٹ کریں گے پھر وہی آپ الٹیمیٹلی بن جاتے ہیں. تو اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ابھی حسن رضا صاحب کی طرف مائک جائے گا اور پھر شہزاد صاحب کا سیشن اٹینڈ کریں گے. مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. میں دعا گو ہوں زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تالیاں جی علی صاحب کے لیے زبردست.